میں ایسے کرنے سے بات کروں دروازہ بند کرنا پڑا بڑا شور بڑا اندر پھر دروازہ بند کر دے پھر دیکھ بارو کتنا شور آ رہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students, you are welcome in my class today. There are 4 students in class right now. تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج کے ہمارے لیکچر کا نام ہے لینگویج ورائٹیز. میں اس کا ٹائٹل چینج کر رہا ہوں. اوکے آج ہم لینگویج ورائٹیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اس لیکچر میں. یہ لیکچر ویسے تو کچھ دنوں کے بعد ڈسکس کیا جانا تھا کیونکہ اس پہ لیکچر نمبر 12 لکھا ہوا ہے. جی ہاں لیکچر نمبر 12. لیکن بہرحال آج اسے ڈسکس اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ایزی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, اور پچھلے 2 لیکچرز جس میں اپنے ایلیمنٹس آف لینگویج کا پڑھا تھا وہ فونیٹکس اینڈ فونالوجی, دیٹ واز سم تھنگ نیو فار یو. وہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز تھی اور وہ ڈسٹربنگ تھی آپ کے لیے. تو بہرحال یہ انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہوگا. تو آئیے اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں. اچھا جی, اب کون ایڈمٹ ہو رہا ہے؟ ام فروہ, ٹھیک ہے. تو اپنے معمول کے مطابق, روٹین کے مطابق جیسے میں لیکچر شروع کر رہا ہوں, کائنڈلی سب سے پہلے مجھے کوئی ایک اسٹوڈنٹ یہ بتا دے کہ میرے ساؤنڈ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اسکرین شیئرنگ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اف ایوری تھنگ از فائن تو پھر میں بات کرنا شروع کروں. کین somebody listen to me? Yes, sir. Okay, that's very good. Bismillah. In social linguistics, language variety is a general term for any form of language or linguistics expression. یہ جو پہلا فقرہ میں نے پڑھا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جب ہم سوشل لنگوسٹکس کی بات کرتے ہیں. اب یہ سوشل لنگوسٹکس کیا ہے پہلے میں یہ سمجھا دوں, یہ بھی ہمارا ایک لیکچر ہے, اسے ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پڑھنے والے ہیں. لینگویج کو 2 طرح سے اٹیچمنٹ دی گئی ہے انسانوں کے ساتھ. ایک ہے جی سوشل لنگوسٹکس, یعنی لینگویج کا تعلق سوسائٹی سے ہے. ظاہر انسان معاشرے میں رہتا ہے, معاشرے میں رہتے ہوئے وہ زبان سیکھتا ہے. دوسرا سائیکو لنگوسٹکس ہے.
ہماری لنگوسٹکس کا، ہماری لینگویج کا تعلق ہماری سائیکی سے، ہماری سوچ سے بھی ہے. صرف اتنی سی ڈیفینیشن آج اس کے لیے میں پیش کروں گا، مزید اس کی گہرائی میں نہیں جانا کیونکہ سوشل لنگوسٹکس ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے. سائیکو لنگوسٹکس ہمارا ایک کمپلیٹ ٹاپک ہوگا آنے والے دنوں میں. تو اس فیلڈ میں ہم فی الحال نہیں الجھ رہے. Linguistics commonly use language variety as a cover term. Okay. Linguistics commonly use language variety. یہ جو ایک لفظ ہے language variety، اس کو cover term کہا گیا ہے. umbrella term آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے لفظ امبریلا ٹرم کو ایکسپلین کیا تھا کہ امبریلا ٹرم کیا ہے. وہ ایک پہچان، ایک ٹائٹل بن جاتا ہے ایک پوری کمیونٹی کے لیے. اگزامپل دی تھی برڈ کی، یہ وہی چیز ہے. لفظ امبریلا ٹرم کہہ لیجئے، لینگویج لنگوسٹ یوزز لینگویج ویرائٹی ایز اے کور ٹرم. ہاں، کور ٹرم کہہ لیں یا امبریلا ٹرم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. کسی ایک کمیونٹی کے لیے، کسی ایک گروپ کے لیے ایک ٹائٹل، ایک پہچان دے دینا. فار اینی آف دا اوور لیپنگ سب کیٹیگریز آف اے لینگویج، کہا گیا کہ لینگویج کی جو کیٹیگریز ہیں ان کے لیے ایک کور ٹرم ہے، ایک امبریلا ٹرم ہے. یہ ایک اجتماعی لفظ ہے، اس کو ہم لینگویج ویرائٹی کہتے ہیں. اور اس لینگویج ویرائٹی میں کیا شامل ہے؟ انکلوڈنگ ڈائلیکٹ، رجسٹر، جارگن اینڈ آئیڈولیکٹ. یہ 3 چیزیں ہیں. اب ان 3 لائنز کو پڑھنے کے بعد میں ذرا سا اس کا خلاصہ کر دوں تاکہ اگلی چیزیں ہمیں سمجھ آنے لگیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم لینگویج کی مختلف صورتیں پڑھیں گے. لینگویج کی مختلف صورتوں سے مراد ہمارے پاس پوئٹری، ڈرامہ اور گرامر نہیں ہے. نہیں، جیسے ایک انسان کی زندگی کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہی از کالڈ اے چائلڈ، اس کو بچہ کہا جاتا ہے. پھر وہ ذرا بڑا ہو جاتا، اپنے لڑکپن میں آ جاتا ہے. اگلی سٹیج جوانی کی ہے، پھر وہ میچور ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے، فائنلی ہی ڈائز، وہ مر جاتا ہے. اسی طرح لینگویج کی بھی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. آج ہم ان سٹیجز کو پڑھیں گے اور لنگوسٹکس کی زبان میں اس سے لینگویج ویرائٹی کہا جاتا ہے، لینگویج سٹیجز نہیں کہا جاتا. یہ لنگوسٹکس بنانے والوں کا معاملہ ہے، انہوں نے جو ٹرم ہمیں دے دی. اس میں سب سے پہلے ہم لفظ پیجن پڑھیں گے. یہ لفظ پیجن، PIDGIN، پیجن وہ کبوتر والی پروننسیشن ہے، اس کی تلفظ آواز وہی ہے لیکن یہ مختلف چیز ہے. یہاں لفظ پیجن سے مراد کبوتر نہیں ہے. پیجن لینگویج کی، کسی بھی لینگویج کی ایک ابتدائی شکل ہوتی ہے، را فارم. ان لنگوسٹکس a pigeon is a simplified form of speech formed out of existing languages and is used as a lingua franca by people who have no other language in common. فرسٹ اینڈ ہاف لائن، پہلی 1.5 لائن اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کو میں آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں. اوکے، یہ حصہ جو کہ میں نے یلو سے ہائی لائٹ کیا ہے یہ پیجن کی ڈیفینیشن ہے. اور اگر پیپر میں آپ سے پوچھا جائے کہ ڈیفائن پیجن، تو یہ 1.5 لائن آپ کے لیے لکھنا بہت ہوگا. اگلے پیراگرافس میں ایک بار پھر سے اس کی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں لیکن یہ سب سے سادہ ڈیفینیشن ہے، سب سے آسان ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان لنگوسٹکس a pigeon is a simplified form of speech. یہ بڑی سادہ شکل و صورت ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، فارمڈ آؤٹ آف ایگزسٹنگ لینگویجز، اور یہ بنتی ہے موجودہ زبانوں میں سے. A pigeon کس طرح سے موجودہ زبانوں میں سے بنتی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں. سپوز ایک جگہ ہے جہاں پر تجارت ہوتی ہے. ہم آج سے 1000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں پیجن کو سمجھانے کے لیے. ہم 1000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جب ٹیکنالوجی بہت ڈیولپڈ نہیں تھی. ہر شخص اپنے علاقے میں یا شہر میں یا گاؤں میں محدود ہو کر رہتا تھا. کہیں کسی جگہ پر تجارت ہوتی تھی، ایک خاص سینٹر تھا تجارت کا. دنیا کے ایک حصے سے کچھ تاجر اس جگہ پر اس منڈی میں پہنچتے ہیں، دنیا کے کسی دوسرے ملک سے، تیسرے ملک سے. سپوز 7 مختلف ملکوں کے تاجر حضرات وہاں پہنچتے ہیں. ایک بندہ اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے، ایک بندہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے،
لیکن وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، کیونکہ 1000 سال پہلے جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی بہت ڈیولپڈ نہیں تھی، دوسرے علاقوں کی زبان سیکھنا بڑا مشکل تھا، تو وہ اپنی آسانی کے لیے ساری زبانوں میں سے تھوڑے تھوڑے لفظ سیکھ کر کمیونیکیشن کا ایک میڈیم، ایک طریقہ بنا لیتے ہیں. ہر شخص کی زبان سے ایک دو لفظ جو ایک ہر شخص کی لینگویج سے، زبان سے کوئی ایک دو لفظ جو کسی ایک بندے کو سمجھ آ گئے، وہ اس نے ایڈاپٹ کر لیے، اپنا لیے، اس سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے. کسی دوسری زبان سے ایک دو الفاظ لے لیے، کسی تیسری زبان سے. اس طرح سے ہر ایک تاجر ہر دوسرے تاجر کی زبان سے دو دو چار چار لفظ سیکھ لیتا تھا، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی. یہ ایک ابتدائی شکل تھی کسی بھی لینگویج کی. اس کا مقصد کیا تھا؟ کمیونیکیشن کرنا آپس میں، اس جگہ پر کمیونیکیشن جہاں کوئی بھی ایک بندہ کسی دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا. امید ہے کہ اس مثال کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پیجن کیا ہے. پیجن کسی بھی لینگویج کی را فارم ہے، ابتدائی شکل و صورت ہے، بہت پہلی حالت ہے. اگلے پیراگرافس میں ہم پڑھیں گے کہ ایک پیجن لینگویج میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے، گرامیٹیکل سٹرکچر بھی نہیں ہوتا. A pigeon is a new language which develops. Okay, یہ ایک سینٹینس میں نے چھوڑ دیا، اس کو میں بتا دیتا ہوں. اینڈ از یوزڈ ایز اے لنگوا فرانکا بائی پیپل ہو ہیو نو ادر لینگویج ان کامن. لنگوا فرانکا ہمارا ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے. اسی آج کے لیکچر میں ہم لنگوا فرانکا کو بھی پڑھ رہے ہیں. لنگوا فرانکا ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کہ بہت سے لوگ آپس میں کمیونیکیشن کے لیے مجموعی طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن پیجن اور لنگوا فرانکا میں فرق یہ ہے کہ پیجن ایک را فارم ہوتی ہے، اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے، اس کی کوئی گرامر نہیں ہوتی. جبکہ لنگوا فرانکا از اے ویل ڈیولپڈ اسٹیبلشڈ لینگویج، یہ پوری طرح سے مکمل زبان ہوتی ہے. لنگوا فرانکا کی ایک واضح مثال انگلش ہے. اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، نیکسٹ اسی کو ہم نے پڑھنا ہے. A pidgin is a new language which develops in situations where speakers of different languages need to communicate but don't share a common language. یہ وہی پہلے والی بات ہے کہ پیجن ایک نئی زبان ہے جسے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کی آپس میں کوئی شیئرنگ نہیں ہے کمیونیکیشن کے لیے، وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے. It combines the vocabulary of number of different languages. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک پیجن میں بہت سی لینگویجز کی ویکیبلری کو کمبائن کر دیا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے ہی کہ پیجن اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے. پیجن مختلف زبانوں سے 2 4 10 الفاظ اکٹھے کر کے ایک نئی زبان بنائی جاتی ہے، اور جو نئی زبان ہے اس کے فی الحال کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز، کوئی گرامر، کوئی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کچھ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو R.L. ٹریکس اینڈ پیٹر اسٹاکویل، یہ دو کریٹکس تھے، دو ریسرچرز تھے جنہوں نے پیجن سے متعلق تحقیق کی. وہ لکھتے ہیں کہ پیجن از نوبڈیز مدر ٹنگ، یہ کسی کی مدر ٹنگ نہیں ہوتی، کسی کی مادری زبان نہیں ہوتی. مادری زبان تو اس صورت میں ہوگی جب باپ دادا اس زبان کو بولتے ہوں. تو بھائی پیجن تو اتنی اولڈ ہوتی نہیں، وہ تو چند سال پرانی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اے ریئل لینگویج ایٹ آل. اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پیجن صحیح معنوں میں حقیقی زبان نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کو زبان کا درجہ ہی نہیں دیتے. کون؟ R.L. ٹریک اینڈ پیٹر اسٹاکویل صاحب، یہ دو افراد کہتے ہیں کہ پیجن از ناٹ اے ریئل لینگویج، اس کو زبان کا درجہ ہی نہیں دیتے. اٹ ہیز نو الیبوریٹ گرامر، کیونکہ اس میں گرامر نہیں ہوتی. اٹ از ویری لمیٹڈ، یہ بڑی لمیٹڈ ہے. ان وٹ اٹ کین کنوے، یعنی اس پیجن کا استعمال کر کے ہم جو میسیجز کنوے کر سکتے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ میسیجز ہوتے ہیں. اس میں ہیلو، ہائی، یس، نو اینڈ پرائس، قیمتیں، ہیلو، ہائی، یس، نو، بس اتنی سی باتیں ہوتی ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتے آپ. اینڈ ڈفرنٹ پیپل اسپیک اٹ ڈفرنٹلی. Still, for simple purpose, it does work and often everybody in the area learns to handle it. لیکن کیا ہے کہ does work، یہ کام کرتی ہے، مجبوراً اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور جس کمیونٹی میں پیجن استعمال ہوتی ہے ہر بندہ اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. رونالڈ والڈہوگ observes that a pigeon is a language with no native speaker. ایک اور شخص رونالڈ صاحب نے کہا کہ پیجن ایک ایسی لینگویج ہے جس کا کوئی نیٹو سپیکر نہیں ہے، جس کا کوئی علاقائی بولنے والا نہیں ہے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیجن فلاں علاقے میں بولی جاتی ہے، وہاں کے سارے لوگ پیجن استعمال کرتے ہیں، نہیں. اس کی لوکیلٹی
نہیں ہوتی. It is sometimes regarded as a reduced variety of a normal language. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیجن کیا ہے, کسی ایک نارمل لینگویج کی ریڈیوسڈ فارم ہے, اس کو مختصر کر کے چند لفظ ادھار لے کے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ پیجن کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ لینگویج کی پہلی ویرائٹی ہے. اس کے بعد کریول آ جاتا ہے. اب کریول کیا ہوتی ہے؟ کریول کا پیجن سے بڑا قریبی تعلق ہے. when a pigeon becomes the native language of a speech community it is then regarded as a creole. کہ جب ایک لینگویج کسی علاقے کی نیٹو لینگویج بن جاتی ہے, یعنی کوئی 30-35 سال ہو گئے اس زبان کو استعمال کیا جا رہا ہے, ایک نسل نے استعمال کیا, اب دوسری نسل بھی اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہے, تو پھر وہ پیجن کریول میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ کریول کا ایک علاقہ ہے, ایک لوکیلٹی ہے, اس کے سپیکرز ہیں, اب اس کو بولنے والے چند سو یا چند ہزار لوگ ہیں. when children start learning a pidgin as their first language and it becomes the mother tongue of a community it is called a creole. جناب یہ اس کی بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے. پہلا سنٹینس یہ بھی اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ جب بچے ایک پجن لینگویج کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اسے اپنی مدر ٹنگ کا درجہ دیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ یہ لینگویج بول رہے ہیں, وہ بھی اسی زبان کو بولتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو اب وہ پجن نہیں رہی, وہ کریول بن گئی ہے, کیونکہ وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر ہو گئی ہے, کیونکہ اب اس کی عمر بڑھ رہی ہے, وہ چند سالوں سے ایک معاشرے کا حصہ ہے, اب وہ کریول ہے. Like a pidgin, Creole is a distinct language which has taken most of its vocabulary from another language. اور کہا گیا کہ جو کریول ہوتی ہے یہ بھی ذرا مختلف ہوتی ہے کیونکہ اس کی زیادہ تر ویکیبلری مختلف زبانوں سے لی گئی ہوتی ہے. آپ جب کریول سنتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ انگلش بول رہا ہے یا یہ بندہ اردو بول رہا ہے یا یہ بندہ فرینچ بول رہا ہے. نہیں, اس میں کچھ لفظ انگلش کے, اردو کے, فرینچ کے ہوں گے, وہ ان سب کی آمیزش ہے. The lexifiers, but from another language are lexifiers. Words کو lexifiers کہا گیا جی, مختلف زبانوں سے جو الفاظ ادھار لیے جاتے ہیں, but it has its own unique grammatical rules. ہاں, فرق یہ آ جاتا ہے کہ اب کریول کے رولز ہیں, اس کی گرامر ہے. Unlike a pidgin, however, a creole is not restricted in use. اور کریول کی دوسری آسانی یہ بھی ہے کہ اپنے استعمال میں ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, اس کا استعمال اب وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے. پیجن کیا تھا, اس میں تو صرف یس نو ہیلو ہائی یا پھر قیمتیں شامل ہوتی تھی کہ فلاں چیز کی کیا قیمت ہے, یا پھر اس میں وزن کے پیمانے, کپڑے کی پیمائش کے پیمانے ہوتے ہوں گے, گز, میٹر, کلو گرام وغیرہ. لیکن کریول اس سے بڑھ کر ہے. کہا گیا کہ اس میں گرامر ہے, تو مطلب کریول میں اب پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر بھی ہے. اس میں ہیلو ہائی سے بڑھ کر بھی کچھ سچویشنز ہیں, الفاظ ہیں. اینڈ از لائک اینی ادر لینگویج ان اٹس فل رینج آف فنکشنز. اور یہ کسی بھی زبان کی طرح سے تمام فنکشنز پرفارم کر سکتی ہے. اس میں شاعری بھی ہو سکتی ہے, اس میں تقریر بھی ہو سکتی ہے, اس میں ماضی کی بات بھی ہو سکتی ہے, اس میں فیوچر کی ایکسپیکٹیشنز کا اظہار بھی ہو سکتا ہے. ایگزامپلز آر گولا, جمیکن کریول اینڈ ہوائن کریول انگلش. اوکے, جمیکا افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں پر کچھ ایک دو زبانوں کی آمیزش سے ایک نئی زبان بن گئی, وہ جمیکن کریول کہلاتی ہے, نام ہے اس کا گلا. اس کے بعد ہوائی امریکہ کا ایک جزیرہ ہے, ہوائن پیپل کی اپنی زبان تھی کیونکہ وہ قدیم امریکن تھے جو کہ صحیح معنوں میں حقیقت میں امریکی باشندے تھے. جب واسکو ڈے گاما نے کولمبس نے امریکہ پر قدم جمائے, جب کولمبس امریکہ پہنچا تو جو مخلوق, جو انسان, دو ٹانگوں پر چلنے والی مخلوق اس کو نظر آئی, ہوائن ان قدیم لوگوں میں سے تھے. ان کی اپنی زبان تھی, لیکن اب چونکہ سارے امریکہ میں انگلش چھا چکی ہے تو ہوائن نے بھی انگلش کو قبول کیا. اب ان کی اپنی زبان اور انگلش کو ملا کر ایک نئی زبان بن چکی جس کو ہوائن کریول کہا جاتا ہے, ہوائی کریول کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ہوائی لفظ اردو والا ہوائی نہیں ہے, ہوائی ایک قبیلے کا نام ہے. Note that the words pidgin and creole
are technical terms used by linguists. لو جناب یہ بڑی مزے کی بات ہے جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ لفظ پیجن اور کریول یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, صرف لنگوسٹ اس کو استعمال کرتے ہیں اینڈ ناٹ بائی اسپیکرز آف دا لینگویج. کسی زبان کو بولنے والے اس کو پیجن یا کریول نہیں کہتے. فار ایگزامپل اسپیکرز آف جمیکن کریول کال دیئر لینگویج پٹوا فروم پیٹوائس. اوکے جی, جو جمیکا کے لوگ ہیں وہ اپنی کریول کو, اپنی نئی بننے والی زبان کو پٹوا کہتے ہیں. اینڈ اسپیکرس آف ہوائی کریول انگلش کال دیئر پڈجنگ, جبکہ وہ اسے پڈجنگ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر میں اردو زبان بولتا ہوں, ایک زمانہ تھا جب اردو اپنی ابتدائی شکل و صورت میں تھی. آپ لوگوں نے جب اردو پڑھی ہے تو آپ کو بتایا ہوگا کہ لفظ اردو کا مطلب ہوتا ہے لشکری زبان. یہ ایک لشکر کی زبان تھی, کسی ایک قوم کی, قبیلے کی زبان نہیں تھی. اس میں ترکی زبان کے الفاظ, عربک, پرشین, ہندی, سنسکرت وغیرہ کے الفاظ شامل تھے. یہ سارے الفاظ مل جل کر ایک زبان تخلیق کر رہے تھے, کیونکہ یہ ایک لشکر کی زبان تھی. ایک ایسے لشکر کی زبان تھی جس میں مختلف قوموں کے سپاہی شامل تھے, اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے جو زبان بنائی اس کو پیجن کے طور پر استعمال کیا گیا. پھر وہ کریول میں کنورٹ ہو گئی, ٹرانسفر ہو گئی. پھر جب وہ اسٹیبلش ہو گئی, دو نسلوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا, اس میں گرامر بھی آ گئی, اس میں پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر بھی آ گئے. اور جب وہ لینگویج ایکسپینڈ ہو گئی, یعنی جب وہ ہیلو ہائی یس نو اور قیمتوں سے آگے بڑھ گئی, تو پھر اس کو ایک نام دیا گیا اردو. یہ مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. اور مطلب یہ کہ جب ہم لوگوں نے اردو بولنا شروع کی, جب برے صغیر کے لوگوں نے آج سے چند 100 سال پہلے اردو بولنا شروع کی, تو انہوں نے اردو کو اردو ہی کہا تھا. اردو کو پجن نہیں کہا کسی نے, اردو کو کریول نہیں کہا کسی نے. یہ تو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو کہ لنگوسٹ, زبان دان, زبان پر تحقیق کرنے والوں نے بنائی ہے. معاشرہ اس کو پجن یا کریول نہیں کہتا. میں اور آپ اپنی زبان کو پجن اور کریول نہیں کہہ سکتے. نیکسٹ ہے جی لنگوا فرانکا. جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ لنگوا فرانکا ہم پڑھیں گے, اور یاد رہے کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے لنگوا فرانکا ایک بڑی اہم چیز ہے. پیپر میں پجن کریول پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے, لنگوا فرانکا کا ذکر ضرور ہوتا ہے, اس سے متعلق سوال ضرور بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو لنگوا فرانکا ہے بھی بڑے مزے کی چیز. یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آنے والی چیز ہے, کیونکہ لنگوا فرانکا میں اور آپ استعمال کرتے ہیں. پجن کریول ہم نے کبھی استعمال نہیں کی, کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے, جب ہم نے بولنا شروع کیا, تو پنجابی پوری طرح سے اسٹیبلش تھی. کئی 100 سالوں سے ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا بھی پنجابی بول رہے تھے. اردو کا بھی وہی معاملہ تھا, ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا بھی اردو بولتے سمجھتے تھے. لہٰذا نہ ہمارے لیے پنجابی پجن کریول تھی, نہ ہمارے لیے اردو پجن کریول ہے, نہ ہمارے لیے انگلش پجن کریول ہے. وہ بھی ویل اسٹیبلشڈ فارم میں ہمیں ملی ہے. اب لنگوا فرانکا کیا ہے جی؟ A lingua franca is a language used by different populations to communicate when they do not share a common language. لنگوا فرانکا وہ زبان ہے جسے مختلف علاقوں کے لوگ استعمال کرتے ہیں ایک کامن لینگویج کے لیے, ایک کامن لینگویج کے طور پر کمیونیکیشن کرنے کے لیے. جنرلی لنگوا فرانکا از اے تھرڈ لینگویج دیٹ از ڈسٹنکٹ فرام دا نیٹو لینگویج آف بوتھ پارٹیز. اور لنگوا فرانکا کیا ہے؟ یہ ایک بڑی منفرد زبان ہے جو کہ دو بات کرنے والوں کی اپنی مقامی زبان سے مختلف ہوتی ہے. اب بات کو آسان کرنے کے لیے میں سیدھا صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ انگلش لنگوا فرانکا ہے, اردو لنگوا فرانکا ہے. اس کا پہلا سنٹینس 1.5 لائن میں آپ کی آسانی کے لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا اور اس کو میں نے سیپریٹ بھی کر دیا. لیجئے, اب اگر پوچھا جائے پیپر میں ڈیفینیشن کا سوال ہو کہ ڈیفائن لنگوا فرانکا, واٹ از لنگوا فرانکا, تو a lingua franca is a language used by different populations to communicate when they do not share a common language. کہ جب لوگ ایک لینگویج کو
استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے تو وہ ایک تھرڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص فرینچ ایئرپورٹ پر فرانس میں جا کر فرینچ ایئرپورٹ پر اترتا ہے. ہی از ان پیرس, فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایئرپورٹ پر وہ اترتا ہے. اس کی مادری زبان اس کی مادری زبان پنجابی ہے, اس کی نیشنل لینگویج اردو ہے, وہ فرینچ نہیں جانتا. ادھر جو فرینچ امیگریشن آفیسرز ہیں جنہوں نے اس کی تلاشی لینی, اس کا پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنا ہے, دے آر فرینچ, دے کینوٹ اسپیک پنجابی, دے کینوٹ اسپیک اردو. ادھر سے جانے والے بندے کو فرینچ نہیں آتی, ادھر جو کھڑا ہے اس کو پنجابی اور اردو نہیں آتی. اب کیا کریں؟ دونوں کی کمیونیکیشن کے لیے ایک تھرڈ لینگویج سلیکٹ کی گئی, وہ تھی انگلش, کیونکہ انہیں انگلش آتی ہے, انہیں انگلش سکھائی گئی ہے. ہم انگلش سیکھ کے گئے تھے کیونکہ ہمیں بتایا تھا بڑے بوڑھوں نے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ, انگریزی کہیں نہ کہیں سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے. کوئی بندہ کوئی دوسری زبان سمجھے نہ سمجھے, انگریزی کی نو ہاؤ تقریباً ہر بندے کو ہوتی ہے. لہٰذا ہم نے انگلش سیکھ لی, ان کو پتا تھا کہ ہماری فرینچ لینگویج ہر بندے کو نہیں آتی, لہٰذا ان کو بھی انگلش سکھائی گئی. اب ایئرپورٹ پر کھڑے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو سوال و جواب ہوتے ہیں, وہ انگلش میں ہے. تو انگلش لنگوا فرانکا بن گئی. انگلش ایک تھرڈ لینگویج ہے جو کہ نہ تو فرانس والوں کی مدر ٹنگ ہے, جو کہ نہ ایشیا سے جانے والے مسافر کی مدر ٹنگ ہے. وہ تو ایک تیسری قوم کی زبان تھی, لیکن ان دونوں نے اسے استعمال کیا کمیونیکیشن کے لیے, کیونکہ دونوں ہی اس لینگویج کو سمجھتے تھے, لہٰذا یہ ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک برج بن گئی ہے. اب یہاں پر ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ بھائی پجن بھی تو کمیونیکیشن کے لیے تھی, لنگوا فرانکا بھی تو کمیونیکیشن کے لیے ہے, تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, آئی ریپیٹ, کہ پجن تو ایک را فارم ہوتی ہے, خام شکل, کچی حالت ہے زبان کی, اس کی نہ کوئی گرامر ہے, اس کا نہ کوئی پریزنٹ پاسٹ فیوچر ہے. ٹینس کی بات کروں, پریزنٹ پاسٹ فیوچر ٹینس اس میں نہیں ہے, گرامر اس کی نہیں ہے, ویکیبلری اس کی بڑی لیمیٹڈ ہے. جبکہ لنگوا فرانکا ایک پوری مکمل زبان ہے, اس کی گرامر بھی ہے, اس کے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ٹینسز بھی ہیں, اس میں اتنے الفاظ ہیں کہ آپ بڑی تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ یس نو اینڈ ہیلو ہائی سے باہر جا سکتے ہیں, اپنی بات کی تفصیل دے سکتے ہیں. یہ لنگوا فرانکا اور پجن میں فرق ہوتا ہے. اچھا جی, جنرلی lingua franca is a third language that is distinct from the native language of both parties involved in the communication. یہ بات ہم کر چکے ہیں. Sometimes as a language becomes more widespread, the native populations of an area will speak the lingua franca to each other as well. ہاں, یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کہا گیا کہ جب لنگوا فرانکا کچھ زیادہ ہی پاپولر ہو جاتی ہے, کچھ زیادہ ہی وائڈ سپریڈ ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے, تو ایک ہی معاشرے کے لوگ, ایک ہی زبان شیئر کرنے والے لوگ بھی بعض اوقات لنگوا فرانکا کا استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے. اس کی بری مثال ہمارا اپنا معاشرہ ہے. ہم جو کہ اپنی پنجابی کو اہمیت نہیں دیتے, ہم اپنی اردو کو عزت نہیں دیتے, اکثر ہم شعوری اور لاشعوری طور پر انگریزی زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. موبائل ٹیکنالوجی اس کی سب سے بڑی مثال ہے. موبائل سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں, جیسے لفظ موبائل, پھر کال, اس کے بعد بیلنس, بیٹری, بیٹری لو, بیٹری چارج اور بہت کچھ, ٹوٹل انگلش. اردو کو تو ہم نے بھلا ہی دیا جب سے موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. تو یہ مثال ہے کہ ایک معاشرے کے لوگ بھی لنگوا فرانکا کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ لنگوا فرانکا زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے. لیکن میں ایز اے ٹیچر آف لینگویج آپ سے کہوں گا, کیونکہ میں زبان پڑھانے والا استاد ہوں, تو میں کہوں گا کہ لو یور مدر ٹنگ, ریسپیکٹ یور نیشنل لینگویج اینڈ گیو انگلش اے تھرڈ پلیس. اس کا سیکھنا ہماری مجبوری ہے, سیکھیں, ضرور سیکھیں, اس کے بغیر گزارا نہیں. لیکن مدر ٹنگ, لو یور مدر ٹنگ, ریسپیکٹ یور نیشنل لینگویج اینڈ گیو انگلش دا تھرڈ پلیس. The term English as a lingua franca refers to, اب انگلش کی طرف خاص طور پر آ گئے ہیں ہم. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس میں نے پہلے بتایا کہ انگلش دنیا میں ایک سب سے بڑی لنگوا فرانکا ہے آج کے دور میں. انگلش کے بعد دوسری لنگوا فرانکا
اردو ہے. تیسری لنگوا فرانکا افریقہ کی ایک زبان ہے جس کا ذکر شاید یہاں ابھی آ جائے گا, اس کا نام مجھے بھول رہا ہے, وہ بھی بڑی پاپولر اور بڑے پیمانے پر بولی جانے والی زبان ہے. جیسے پورے بر صغیر میں پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش تک اردو سمجھی اور بولی جاتی ہے. کہیں کہیں آپ بر صغیر میں کہیں بھی چلے جائیے اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے. اسی طرح سے افریقہ میں بھی ان کی اپنی ایک زبان ہے جو کہ لنگوا فرانکا کے طور پر استعمال ہوتی ہے, اور پورے افریقہ میں, افریقہ ایک بہت بڑا بر اعظم ہے, اسے وہاں سمجھا جاتا ہے. وہ ایک اور بڑی لنگوا فرانکا ہے انگلش کے بعد. اچھا جی, تو لیکن انگلش چونکہ نمبر 1 پہ ہے, اس کا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. ای ایف ایل بریکٹ میں لکھا ہوا جی, ذرا غور کیجیے گا. ای ایف ایل مینس انگلش ایز لنگوا فرانکا. ایل اسٹینڈس فار لنگوا, ایف فار فرانکا, انگلش ایز فار لنگوا فرانکا. جی کیا کہتے ہیں, 10 منٹ رہ گئے جی, اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. The term English as lingua franca refers to use English as a common means of communication or contact language for speakers of different languages. انگلش کو لنگوا فرانکا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف لوگ جب آپس میں کانٹیکٹ کرتے ہیں. انگلش has served as lingua franca in the past and continue to do nowadays. یہ ماضی میں بھی لنگوا فرانکا تھی, آج بھی لنگوا فرانکا ہے. اور اگلا پیراگراف بڑے مزے کا ہے کہ کسی زمانے میں عربک بھی لنگوا فرانکا ہوتی تھی. Arabic was another early lingua franca to develop because of the sheer size of the Islamic empire dating back to the 7th century. یعنی ساتویں صدی عیسوی میں جب عرب لوگوں نے مسلمان لوگوں نے ساری دنیا پر اپنی حکمرانی کی تھی, تو اس وقت عربک لنگوا فرانکا تھی. اور جب ہم اس دور کو سوچتے ہیں تو آج کے دور میں ہمیں شرم آنی چاہیے. Arabic is the native language of people from the Arabian Peninsula, but its use spread with the empire as it expanded in China, India, parts of Central Asia and the Middle East, Northern Africa and parts of Southern Europe. یعنی سارے بر اعظموں کے نام تو آگے پیچھے رہ کے گئے. ان سارے علاقوں میں, سارے بر اعظموں میں جب مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہوئی, مسلمانوں نے اپنے قدم جما لیے, تو پھر عربک لنگوا فرانکا بنی. اس کی وجہ کیا تھی اگلی لائن میں دیکھیے گا. The empire's vast size exhibits the need for a common language. اتنی بڑی امپائر میں ضرورت تھی کہ ایک ایسی لینگویج ہو جو سب کو سمجھ آتی ہو. Arabic also served as the lingua franca for science and diplomacy in the 1200, اور سن 1200 میں یہ سائنس کی لنگوا فرانکا بھی تھی, ڈپلومیسی سیاست میں بھی لنگوا فرانکا تھی. مطلب سن 1200 کے زمانے میں جو بھی لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو عربک سیکھنا پڑتی تھی, جیسے آج ہمیں انگلش سیکھنا پڑتی ہے. فزکس, کیمسٹری, بایو کو سمجھنے کے لیے ہمیں انگلش سیکھنا پڑتی ہے. اس زمانے میں ساری دنیا کے لوگوں کو عربک سیکھنا پڑتی تھی, کیونکہ سب سے زیادہ کتابیں عربک میں لکھی جا رہی تھی. اگلا فکرہ یہی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم مور بکس ور ریٹن ان عربک دین اینی ادر لینگویج, کیونکہ اس زمانے میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی تھی وہ مسلمان کرتے تھے. جتنا بھی لٹریچر پروڈیوس ہوا, جتنی بھی سائنس کی ریسرچ ہوئی, وہ مسلمانوں کے کارنامے تھے. کتابیں مسلمانوں نے لکھی, وہ عربک میں لکھی. لہٰذا سارے جہان میں, ساری دنیا میں جسے علم حاصل کرنا ہوتا تھا, فیض حاصل کرنا ہوتا تھا, وہ عربک کی طرف آتا تھا. بادشاہوں کے درباروں میں عربک زبان تھی, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب تک عربک سمجھ نہیں آئے گی وہ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. ساری دنیا میں تو مسلمان چھائے ہوئے تھے, تو مسلمانوں سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو عربک سیکھنا پڑے گی. اس کے بعد آ جاتے جی ڈائلیکٹ. ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے, بڑی مزے کی چیز ہے. ڈائلیکٹ میں اور آپ جو بولتے ہیں, ڈائلیکٹ از اے فارم آف لینگویج دیٹ پیپل اسپیک ان اے پرٹیکولر پارٹ آف ا کنٹری کنٹیننگ سم ڈفرنٹ ورڈز اینڈ گرامر. اوکے, ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے, یہ لہجہ ہوتا ہے جی. کسی بھی زبان کا لہجہ جو کہ خاص علاقے میں رہنے والے لوگ بولتے ہیں وہ ڈائلیکٹ کہلاتا ہے. اس کی مثال بڑی چھوٹی سی مختصر سی, کہ میں شہر لاہور میں رہتا ہوں, لاہور کے رہنے والے لوگ جس طرح کی پنجابی بولتے ہیں وہ پنجابی فیصل آباد کے قریب کے گاؤں والے لوگ نہیں بولتے ہوں گے. ان کا پنجابی کا لہجہ لاہور والوں کے پنجابی کے لہجے سے مختلف ہے. سملرلی ادھر سے اگر ہم تھوڑی سی لائن چینج کرتے ہیں, سیالکوٹ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی پنجابی بولتے ہیں, فیصل آباد والے بھی بولتے ہیں, ہم لاہور اور شیخوپورہ والے بھی بولتے ہیں, لیکن سارے علاقوں کے لوگوں کی پنجابی کا لہجہ مختلف ہے. تھوڑے تھوڑے لفظ بھی مختلف ہوں گے.
چند الفاظ بھی مختلف ہوں گے. جب یہ افراد آپس میں پنجابی بولتے ہیں، لاہور کا رہنے والا کوئی بندہ اگر اپنے کسی ریلیٹو سے ملنے شیخو پورہ، فیصل آباد یا سیالکوٹ والے سائڈ پہ جاتا ہے، دونوں حضرات پنجابی بولتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے، لیکن لہجہ تھوڑا مختلف ہے، چند ایک الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ ڈائلیکٹ ہے. ڈائلیکٹ کی زیادہ ہم گہرائی میں نہیں جاتے. A dialect is a variety of language which is associated with a particular rin or social class. کہا گیا کہ ڈائلیکٹ کیا ہے؟ وہ لینگویج نہیں ہے. اب ویرائٹی آف لینگویج، وہ لینگویج کی ایک ویرائٹی ہے. ڈائلیکٹ اپنی زبان، اپنی ذات میں ایک نئی زبان نہیں ہوتی، وہ زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے which is associated with a particular rin اور social class، اور اس کا تعلق کسی خاص علاقے سے ہوا کرتا ہے. رجسٹر پہ آ جاتے ہیں جی نیکسٹ. اب چونکہ آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں تو مجھے اس کو ختم کرنا ہے. رجسٹر کیا ہے؟ لیکن ڈائلیکٹ کو پڑھ لینا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے. ایڈیشن ٹو geographical variation, the social background of a speaker will also influence the variety of English that person speaks. Okay. یہاں پر لفظ انگلش کی جگہ اگر ہم لینگویج لکھ دیں تو بہت مناسب ہوگا، کیونکہ ہمارا اس وقت کا جو ٹاپک ہے وہ انگلش نہیں ہے، وہ لینگویج ہے. تو سینٹینس بنتا ہے کہ in addition to geographical variation, the social background of a speaker will also influence the variety of a language that person speaks. ایک بندہ معاشرے کے جس حصے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے مطابق بھی زبان بولتا ہے. یعنی کہ صرف لوکیلٹی کا چینج ہو جانا ڈائلیکٹ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. چند میل کے فاصلے پر جا کر لینگویج کا لہجہ بدل جاتا ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی محلے میں رہنے والے دو مختلف افراد ایک ہی زبان کو دو مختلف لہجوں میں بولتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹو چلڈرن میں گرو اپ ان دا سیم یارکشائر ولیج. مثال کے طور پر دو بچے ہیں جن کا تعلق یارکشائر کے ایک گاؤں سے ہے، یارکشائر جو کہ انگلینڈ کا ایک علاقہ ہے. But if one is born in a wealthy family and attends an expensive private school, while the other is born into a less well-off family and attends the local state school, the two are likely to end up speaking rather different varieties of English. جی یہ بڑی اچھی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے. پہلے ہم اس کی بات کر لیں کہ یارکشائر گاؤں کے رہنے والے دو بچے ہیں، ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، ایک غریب باپ کا بیٹا ہے. جو امیر باپ کا بیٹا ہے وہ کسی اچھے پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے، جس کے ہمارے معاشرے میں اعلیٰ قسم کی انگلش میڈیم سکولز ہیں. وہ اپنے معاشرے کے اچھے پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے. دوسرا بچہ ایک سرکاری سکول میں جا کے پڑھتا ہے. وہ دونوں بھی انگلش بولتے ہوں گے، لیکن ان کی انگلش کا لہجہ قدرے مختلف ہوگا، کیونکہ جو غریب باپ کا بیٹا ہے اس کے گھر میں انگلش کا جو لہجہ استعمال ہوتا ہے، سرکاری سکول میں باقی کے جو غریب بچے انگلش استعمال کرتے ہیں ان کا لہجہ ذرا گلی محلے والا آرڈینری ہوتا ہے. جبکہ ذرا امیر طبقے کے لوگ جنہوں نے اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے انہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے زبان کو ذرا بنا سنوار کر استعمال کرنا ہے. وہاں بھی لہجے کا فرق آ جاتا ہے. یہ دوسرا فرق ہے ڈائلیکٹ سے ریلیٹڈ کہ ڈائلیکٹ کس طرح سے بنتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی رجسٹر. اوکے، رجسٹر یہ لکھنے والا رجسٹر نہیں ہے، یہ بھی لینگویج سے متعلق ایک خاص ٹرم ہے. ان لنگوسٹکس the term register is defined as the way a speaker uses language differently in different circumstances. اوکے، ایک ہی زبان کو مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے بولا جاتا ہے اور اپنے لہجے کا بدل لینا حالات کے مطابق وہ رجسٹر کہلاتا ہے. اب وہ لہجہ کس طرح سے بدلا جاتا ہے؟ ان لنگوسٹکس رجسٹر ریفرز ٹو دا ویرائٹی آف اے لینگویج یوزڈ ان اے پرٹیکولر سوشل سیٹنگ اور فار اے پرٹیکولر ریزن. کسی خاص سوشل سیٹنگ میں آپ جس طرح سے زبان بولتے ہیں، اپنے لہجے کو بدلتے ہیں، وہ رجسٹر ہے. فار ایگزامپل فارمل گرامر از مور لائکلی ان اے جاب انٹرویو دین ان اے
casual setting. گرامر کی مثال دی گئی. اس کے بعد میں اپنی طرف سے ایک مثال پیش کرتا ہوں رجسٹر کی, کہ جب ایک شخص کسی جاب انٹرویو میں جاتا ہے, جاب حاصل کرنے کے لیے وہ انٹرویو دے رہا ہے, تو وہ جب سوالوں کا جواب دیتا ہے تو بڑے نپے تلے الفاظ استعمال کرتا ہے. اس کا فکر ہے گرامیٹیکلی بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. لیکن جب وہی شخص دوستوں میں بیٹھا اپنے انٹرویو کی رودات بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آج فلان جگہ پر میرا انٹرویو تھا, تو وہ جو الفاظ اپنے دوستوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے, اس کے سنٹینسز, اس کا سنٹینس سٹرکچر گرامیٹیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری مثال یہ ہے کہ جب ہم خریداری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, ہم اپنی ایک زبان بولتے ہیں پنجابی, دکان پہ پہنچتے ہیں, اور اگر وہ دکاندار پٹھان ہے تو اس کے ساتھ خان صاحب والے انداز میں ذرا لہجہ بدل کے بولنا پڑتا ہے. وہ جو لہجے کی تبدیلی ہے خان صاحب کے ساتھ, وہ رجسٹر ہے. آپ بڑے بوڑھوں کے ساتھ جب گفتگو